اسلامی سال کا آغاز کس مہینے سے ہوتا ہے اور اسلامی سال کا اختتام کس مہینے پر ہوتا ہے؟ اسلامی سال کا آغاز، نئے سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ محرم الحرام یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے یہ فرمایا کہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر روزوں کی فضیلت بہت بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزوں کا جتنا اہتمام محرم کے روزوں کا فرماتے تھے اتنا کسی اور مہینے کے روزوں کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ محرم کے روزوں کا خاص اہتمام فرماتے تھے، اور یہ ماہ محرم دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے بھی مکے کے قریش کفار مکہ قریش مکہ ماہ محرم الحرام کا احترام ملحوظ رکھتے تھے، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ محرم کے مہینے میں محرم کی جو 10ویں تاریخ ہے، 10ویں تاریخ کو قریش مکہ روزہ رکھا کرتے تھے اور اسی تاریخ کو کعبے کا غلاف تبدیل کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے 10ویں محرم کا روزہ آپ رکھا کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام کو اس کی تلقین نہیں کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے یہودی 10ویں محرم کو روزے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی تم اس دن روزے کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو غرق کر دیا، ہم شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تعلق ہمارا تم سے زیادہ ہے، ہم اس کے حقدار ہیں کہ اس دن ہم روزہ رکھیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں نہ صرف ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھتے تھے 10ویں محرم کا، بلکہ صحابہ کرام کو بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کی تاکید فرماتے تھے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے 10ویں محرم کا روزہ ایسے اہتمام سے رکھتے تھے گویا کہ وہ فرض ہو۔ اسی لیے بعض علماء کا خیال ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے فرض فرمائے تو 10ویں محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، اور مگر اس کی فضیلت اور اہمیت اپنی جگہ برقرار رہی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 10ویں محرم کو یہ یہودی عید اور تہوار کی طرح مناتے ہیں، اگر ہم بھی اس دن روزہ رکھیں تو کہیں یہودیوں سے مشابہت تو کہیں نہیں ہوگی۔ جب اس کی اطلاع آپ کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میری زندگی رہی تو میں 9ویں محرم کو بھی اس کے ساتھ ملا لوں گا، یعنی 9 اور 10 دونوں دن کے میں روزے رکھوں گا۔
یہ 10ویں محرم کا جو روزہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں، یہ بڑی فضیلت والا روزہ ہے۔ اس روزے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرماتے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کے ساتھ اور ایک روزہ ملانے کا اظہار فرمایا تھا، اس لیے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ یا تو 9 اور 10 2 دن کے روزے رکھے جائیں، یا 10 اور 11 اس طرح سے 2 دن کے روزے رکھے جائیں۔ ان قریب 10ویں محرم کا جو ہے کی تاریخ آ جائے گی۔ ہم اس 10ویں محرم کے دن 10 اور 9 یا 10 اور 11 روزہ رکھنے کا خاص اہتمام کریں، خود بھی روزہ رہیں، گھر کی خواتین کو بھی روزے کی تلقین کریں، اور اپنے جوان بچوں کو بھی جو ہے اس دن روزہ رکھنے کی تلقین کریں۔ یہ دن بڑا فضیلت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن بڑے بڑے واقعات رونما فرمائے، اور آئندہ بھی بڑے بڑے واقعات کے رونما ہونے کی پیشن گوئی فرمائی۔ اس لیے 10ویں محرم کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اور یوم عاشورہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل دن ہے۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جرنل سٹور۔ ہمارے پاس ماہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ شادی، ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے معیاری اور شاندار کوالٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھے، مادنا پیٹ مارکیٹ نزدیک مسجد محمدیہ۔ اس نمبرات پر آج ہی کانٹیکٹ کریں: 9700145714 77025705575۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل سٹور۔